اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى اللهم صل على وحبيبه المجتبى وعلى ابن عمه ووصيه علي بن ابي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وَأَوْلَهِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا الَّذِينَ مَنْ وَلَاكُمْ نَجَا وَمَنْ عَدَاكُمْ سَيَصْلَى سَعِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْنُ وَاللَّهُ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَمَعْدَنُ الْعِلْمِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ آپ سب کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ ملکوتی میں اس عظیم اللہ کے نور کی آمد کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ مہربانی شکریہ۔ جیسے کہ آپ مستاذن کے بندے کی وہ جو عادت ہے شرعی مسئلے کی وہ میں عرض کرتا ہوں، پھر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے ذمے میں قضاء نمازیں یعنی واجب نمازیں ہوں، سوال آیا کیا وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یہ سوال ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس بندے کے ذمے میں واجب قضاء نمازیں ہیں وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا سوال، جس بندے کے ذمے میں قضاء واجب روزے ہوں آیا وہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا۔ اب اگلا بات ہے کہ جس طرح اب رجب کا مہینہ ہی ایسا عبادتوں کا مہینہ ہے اور اس میں روزے کی عجیب آپ جس طرح سارے مستاذن ہیں عجیب روایات ہیں روزے کے بارے میں، اتنی فضیلت ہے، اور اس رجب کے مہینے میں خاص طور پر پورے سال میں 4 ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا 70 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک دن ہے 27 رجب المرجب، یعنی مبعث رسول، بعثت رسول، عید کا دن ہے۔ تو اس دن جو آپ ایک بندے نے روزہ، اب 70 سال کے روزوں کا ثواب بھی ہے، تو ادھر سے اس بندے کے ذمے میں قضاء روزہ بھی ہے، تو یہ مستحب روزہ تو نہیں رکھ سکتا، قبول ہی نہیں ہے۔ تو شریعت نے کہا یہاں پر اسے ایک ذات حق کی ایک رؤفت ہے، مہربانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے قضاء روزے کی نیت کرے گا،
کیا کرے گا؟ قضا روزے کی نیت کرے گا 27 رجب کو اگر رکھنا چاہتا ہے تو ذات حق اس کا وہ قضا روزہ جو اس کی گردن کے ذمے میں ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نماز عیاد کا، جس طرح کچھ دن پہلے زلزلہ آیا تھا. تو محترم سامعین، یہ نماز عیاد جس طرح آپ جانتے ہیں واجب ہیں. یہ 4 چیزوں میں ویسے ہوتی ہیں واجب، جیسا زلزلہ، چاند گرن، سورج گرن، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بادل آتے ہیں. بات یہ نہیں بتاتا ہوں یہ نہیں کیا. دیکھیں جب بھی زلزلہ آ جائے تو فوراً نماز عیاد واجب ہو جاتی ہے. چاند گرن ہو، سورج گرن ہو تو یہ اس میں، لیکن 3 چیزوں میں بغیر شرط کے نماز عیاد واجب ہو جاتی ہے. لیکن چوتھی چیز میں تفصیل ہے. یعنی کون سی والی صورت میں؟ جب آسمان پر بجلی کڑکے یا کالے بادل بنے یا ایک آندھی اور طوفان آئے جس سے خوف و ہراست ہو جائے تو اس میں بھی نماز عیاد واجب ہے. لیکن اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ ایسی بادل، ایسی بجلی آسمان پر کڑکے، ایسے کالے بادل آئیں، ایسی آندھی طوفان آئے کہ جس کی وجہ سے اکثر مردم یا اکثر لوگ ڈر جائیں، خوف ہراست ہو، پھر نماز عیاد واجب ہوگی. لیکن یہ معمولی سے نہیں ہوتے. لیکن جو پہلی 3 چیزیں وہاں پہ خوف و ہراست کی کوئی قید نہیں ہے. زلزلہ آ گیا تو آپ نے نماز عیاد جو ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب نماز عیاد جب گھر میں، جہاں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مشکل طریقہ ہے، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. ظاہر سی بات، ایک بندے کے ضروریات ہیں، اگر آفس میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ مفصل پڑھے. تو اس کا آسان سا طریقہ فقط 2 منٹ ہے. وہ آپ نے الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف کے پارٹ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں. قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں. اللہ الصمد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں. لم یلد ولم یولد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں. ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں. 5 رکوع ہو گئے. دوسری رکعت بھی اس طرح پڑھیں، شاید 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، نماز ختم ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سی عرض کر دو بات، وہ فرق یہ ہے کہ جو اس مثلا ایسی، کیونکہ یہ میں خود بندہ جو آغا وحید خراسانی جو ہے حافظ ان کی تقلید کرتا ہوں، کچھ جس میں فقہا میں بحث ہے کہ آیا بسم اللہ آیت ہے یا آیت نہیں ہے. بسم اللہ آیت ہے یا آیت نہیں ہے. کچھ آغا سستانی کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت نہیں ہے. تو ایسی والے صورت میں ان کا اگر کوئی مقلد ہے تو اسے قل اعوذ برب الفلق ایسی سورہ کو اٹھائے کہ جس کے اندر 5 آیات ہوں. سمجھا گئی جی. لیکن اگر ہم جیسے بندے ہیں تو قل احد کے اندر 4 آیات ہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے فقیہ جو ہیں وہ بسم اللہ کو آیت سمجھتے ہیں، تو ہم بسم اللہ کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. لیکن جو نہیں سمجھتے تو ایسی والے جو افراد ہیں وہ پھر اس طریقے سے وہ عمل کریں تاکہ مطلب آپ جن کو سمجھ سچی آئیے وہ صلوات پڑھو. یہ محترم سمین مسئلہ ہو گیا شرعی. 2 آپ آئیں گفتگو کی طرف. میں محترم سمین رجب، اب مسئلہ یہ کہ 3 روزہ جس طرح فرما گفتگو ہے، اگر میں یہیں رک جاؤں فقط عبدیہ یعنی دعاؤں کی جمع عبدیہ، جو عبدیہ رجب میں ہے نا دعائیں وارد ہوئی ہیں، وہ رمضان المبارک میں بھی نہیں ہے. ایسی عظیم دعائیں میرے مولا نے معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں. خدا کی قسم بندہ اگر چاہوں تو ادیب کے اوپر آپ کو کم سے کم یہ پورا عشر اگر وہ 15 دن اسی پہ پڑھتا رہوں. ایسی دعائیں ہیں، ان کی وضاحت کروں، شرح کروں، کیا معارف ہیں وہاں پہ. لیکن ابھی میں ایک چھوٹے سے ایک جملے کی وضاحت کرتا ہوں، اسی پہ آپ لطف لینا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی جو آگے 2 آنے والے دن ان میں وضاحت کروں گا. تو ابھی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، میں کیونکہ جس سلسلے کے میں مولا کی ولادت با سعادت میں وہاں بھی گفتگو کرنی چاہیے، تو پھر میں تبرکاً آپ کو اشارہ کرتا ہوں، آپ لطف لینا، پھر آپ دیکھنا کہ کیسے کیسے معارف ہیں دعاؤں میں. تو آپ مفاتیح الجنان تو ہر گھر میں ابھی جائیں، جا کے رجب کی دعاؤں کو پڑھیں. مختصر دعائیں ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیسے کیسے معارف ہیں. اور ہر روز پڑھیں. کچھ ایسی دعائیں جنہیں ہر روز پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوشش کریں تو 10-15 منٹ لگتے ہیں، ان کو پڑھیں. پہلے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ انسان عربی سے آشنا نہیں ہوتا، اور پھر اس کو لطف لیں اور حتمن پڑھیں. یہ رجب کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے. رجب کی ایک بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ یہ ندا دی جائے گی معاشر والے دن، این الرجبیون، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے رجب کی حرمت کا خیال رکھا. ندا دی جائے گی این الرجبیون، رجب والے کہاں ہو جنہوں نے رجب میں روزے رکھے، کہاں ہیں جنہوں نے رجب میں استغفار کی. جب معصوم کے سامنے سائل آئے، رجب کے کچھ دن بہتر رہتے تھے، معصوم نے فرمایا
آیا اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی؟ آیا پاک ہو گئے ہو؟ کیونکہ اشہر الحرم میں سے پہلا مہینہ حرمت کا رجب ہے. اشہر الحرم میں سے پہلا مہینہ حرمت کا رجب ہے. کتنے مہینے ہیں حرمت کے؟ سارے بولو. 4. پہلا رجب ہو گیا, اس کے بعد 30 اور باقی کون کون سے ہیں؟ شعبان جی, رمضان مبارک جی, ذی الحج ہو گیا. سارے متفق اس بات پر؟ امور دیکھیں کہ عجیب خدا کا نظام ہے کہ رمضان مبارک کا کتنا احترام ہے کہ جسے سید الشہور کہا جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن حرمت کے مہینوں میں سے نہیں ہے. عموماً لوگوں میں ذہن میں یہ ہوتا ہے شعبان بھی حرمت, نہ شعبان حرمت کے مہینوں میں سے ہے, نہ رمضان مبارک حرمت کے مہینے میں. حرمت کے مہینے میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ رجب علیحدہ ہے, باقی 3 اکٹھے ہیں. رجب علیحدہ ہے, باقی 3 باقی کون سے ہیں؟ ذیقعد, ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے کا اشہر الحرم کہا جاتا ہے, حرمت والے مہینے. ان مہینوں میں دیت 2 برابر ہو جاتی ہے. دیت کیا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اسلامی یعنی نظام ہوتا ہے نافذ. جن عرب چلے جائیں مثلا سعودی عرب, ایران, جہاں پہ دیت کا قانون ہے نا, وہاں پہ اگر آپ کسی کو مارتے ہیں عام دنوں میں اگر دیت 30,000 روپے پاکستانی مثال کے طور پر ہے تو رجب میں کتنی ہو جائے گی؟ 60. ان مہینوں میں وہاں پہ لوگ لڑنے میں بھی ڈرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں 30 دنوں وہاں 60 دنوں, فرق تو بڑا سارا ہے یا نہیں جی؟ تو وہاں پہ ان دنوں میں لوگ ایسے بھی وہاں پہ احتیاط کرتے ہیں کہ انسان کسی کو مار دے تو دیت 2 برابر ہو جاتی ہے اس وجہ. اور انہی مہینوں میں جس طرح ثواب 2 برابر ہے, ہر کام کا ثواب کیا ہو جائے گا اور گناہ بھی 2 برابر ہو جائے گا. یہ آج کل میں سے دیکھا لکھا ہوتا ہے کہ ثواب 2 برابر, یہ اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں کہ گناہ بھی 2 برابر. یہ کہ حرمت کے مہینے, اسی لیے کہ اشہر الحرم, ان میں سے رجب. رجب عجیب ہے, یہ مقدمہ ہے, سیڑھی ہے, زینہ ہے. کس کے لیے؟ شعبان کے لیے. پھر شعبان اگلا زینہ ہے, اگلا قدم ہے کس کے لیے؟ رمضان مبارک کے لیے. تو یہ اس مہینے میں بڑے معارف ہیں. ابھی ایک دعائیں آپ اس کو ابھی یہاں پہ ایک لکھ لیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ. جس طرح ماشاءاللہ آپ نماز مغرب پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے الحمدللہ, تو اس کے بعد سارے مل کر نا اس دعا کی تلاوت کریں. وہ ہے یا من ارجہ لکل خیر وآمن ساخطہ عند کل شر. اس کو آج جا کر مفاتیح, اگر میں اس بھی رک جاؤں تو 1 گھنٹے سے وضاحت کرتا رہوں. ایسے ایسے معارف ہیں, نہیں یہ چیزیں بیان ہوئی, لوگوں کو یہ بتائی نہیں گئی عدیہ کیا ہیں, کیسے مولا نے توحید بتائی, کیسے مولا نے معارف بتائے. انسان عجیب ہے. یا من ارجہ, اے وہ جس سے امید رکھتا ہوں. کس کی؟ یا من ارجو عند کل خیر, جس کے پاس خیر تو فقط خیر ہی ہے. وآمنا ساخطہ عند کل شر, جس کی بارگاہ سے دور ہے شر. یہ جملہ عظیم ہے. دیکھیں نا آپ توجہ فرمائیں, ساخت ویسے کہا جاتا ہے غضبناک کو, پناہ کو نا, بس یہاں پر اس کا معنی یا من وہ جس محفوظ ہے اس کی ذات سے شر. محترم سامعین, ذات حق سے جو کچھ آ رہا ہے وہ خیر آ رہا ہے, شر نہیں ہے. کیا میں نے کہا؟ جو کچھ آ رہا ہے خیر آ رہا ہے, شر نہیں ہے. یہ کل یہ میں نے اپنے بھی وہاں پہ تھوڑے سے بات کی کیونکہ ایک اچھی گفتگو اور یہاں پہ لوگ سن بھی رہے ہیں تو میں جان کے اس کو تکرار کر رہا ہوں, پھر گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں محترم سامعین, اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو اور بات کروں. عموماً ہم کہتے ہیں نا جی, توجہ بھائی, گناہ نے صغیرہ, گناہ نے, سارے بولو, کبیرہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایک بندہ بتائے چھوٹا گناہ, مثال دو, بولو. مثلا گالی دینا. اب یہ گناہ, یہ کہاں سے ہم سمجھے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے؟ کیونکہ گالی دینے کے بارے میں کتنی روایات سخت ہیں. آپ کوئی نہیں, کوئی گناہ چھوٹا نہیں آپ کہہ سکتے, ہے ہی نہیں. یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں مسئلہ بھی. ہم کہتے ہیں نہیں گناہ نے چھوٹا, گناہ نے صغیرہ, کبیرہ. پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کہتا, اگر آپ سے پوچھا جائے گناہ نے صغیرہ اور گناہ نے کبیرہ, تو آپ نے پلٹ کے بات کہنی ہے, وہ یہ کہ جس گناہ کا آیات اور روایات میں عذاب کا حکم آیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. سونے جملہ یاد رکھنا ہے, جس گناہ کا آیات اور روایات میں عذاب کا حکم آیا ہے وہ گناہ کون سا ہو جائے گا, اور جس کا نہیں آیا وہ کیا ہو جائے گا. یہ ایک مطلب ہو گیا. اچھا, دوسرا اس کو طالب علمی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ امور نسبی ہیں. یہ کیا جی؟ یا مجھے آپ پڑھنا اس طرح کریں گے کہ آپ کسی اور کو پسند نہیں کریں گے, یا مجھے چھوڑ دیں گے, 2 ہی باتیں ہوں گی.
کسی حالت نہیں ہے. میں فیصل آباد میں بھی تھا تو وہاں بھی یہ تھا. میں نے وہاں پہ جب پہلے سال گیا تو وہاں پہ میں نے مثلا 4 اشرے پڑھے ابھی تک الحمدللہ کہ ابھی اگلی زندگی اگر ہوئی تو پھر 5 اشرے بھی وہاں پڑھوں گا. تو وہاں پہ میں نے ایسے موضوع پڑھے ہیں کہ جو پورے پاکستان میں نہیں پڑھے جاتے. مثلا میں نے روح کے اوپر اشرف پڑھا ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ یہ پچھلا اشرف جو میں پڑھا وہاں پہ پڑھا ابدان معصوم پر, انوار الہی کے جو بدن ہوتے ہیں نا 14 کے, ان بدن پہ پڑھا ہے, ابدان پہ پڑھا ہے. انہیں میں نے یہ کہا, میں نے کہا یا آپ 2 ہی کام کرو گے, یا میرے علاوہ کسی کو سنو گے نہیں یا مجھے چھوڑ جاؤ گے. بات سیدھی سی ہے. اب آپ ہی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اب اللہم صل علی کیونکہ آپ کو میں آدھا مولوی بنا دوں گا. یاد رکھنا یہ چیزیں عام بندوں سے پوچھو, مولوی کو نہیں پتا. ان سے کسی بندے سے مولوی سے پوچھ لو بے گناہ صغیرہ کبیرہ پھنس جائیں گے, نہیں بتا سکیں گے. یہ امور نسبی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ سارے بولو. امور نسبی. امور نسبی کیا ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے, ایک بندہ قتل کرتا ہے, دونوں گناہ ہیں یا نہیں؟ سارے بولو گناہ. اب جب جھوٹ کو قتل سے دیکھو گے تو کون سا بڑا دیکھے گا؟ قتل. پھر ایک بندے نے خود کش حملہ کیا, 20 بندوں کی جان لے گیا. ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کیا. اب ایک قاتل کو 20 کے ساتھ جب مقایسہ کرو گے تو کون سا بڑا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں امور نسبی. یہ میں سمجھا سکوں؟ اسے کہتے ہیں امور, یعنی ہم آپ کو جب پلٹ کے پوچھے گناہ نے صغیرہ کبیرہ, آپ پلٹ کے کہو یہ امور نسبی ہیں. اب امور نسبی کو سمجھاؤ گے. پھر اگلی بات وہ جو میں نے کی کہ آیات اور روایات, وہ والی بات, 2 باتیں جواب دیا. اسی طرح آج خیر اور شر میں, خیر اور شر, شر امور نسبی میں سے ہے. شر امور نسبی میں سے ہے. شر خارج میں نہیں ہے, شر کا وجود نہیں ہے. شر ایک امر عدمی چیز ہے, خیر امر وجودی ہے. سمجھے فرما رہے ہو؟ شر امر عدمی ہے, شر نہیں ہے خارج میں. خارج یعنی دنیا میں نہیں دکھتا. امر ہے, خیر ہے. نماز خیر ہے, رزق خیر ہے. اب نماز ہے یا نہیں؟ رزق ہے یا نہیں؟ اولاد ہے یا نہیں؟ علم ہے یا نہیں؟ یہ سب خیر ہیں. شر کیا ہے؟ آپ بتائیں شر کہاں پر ہے؟ شر نہیں ہے. شر امور نسبی. یعنی کیا نسبی؟ اب میرے پاس گھر نہیں ہے, کسی بندے کے پاس جب گھر ہوگا تو میں کہوں گا یہ گھر نہ ہونا میرے لیے ایک مصیبت ہے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا کہ فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, تو جب میں کہوں گا تو میں کہوں گا یہ میرے لیے مصیبت ہے, ابتلا ہے, میں ٹینشن میں رہوں گا, پریشان ہوں گا. فلاں بندے کے پاس 20 بھینسیں ہیں, ذمہ دار کہتا ہے میرے پاس 1 بھینس بھی نہیں ہے, تو اسے وبال جان سمجھتا ہے نا جی, مصیبت سمجھتا ہے. تو یہ شر سمجھتا ہے کہ میرے لیے مصیبت ہے, عذاب بن گیا, یہ گھر نہیں ہے, فریج نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے. یہ سب چیزوں کو سوچتا ہے سامنے والے کو دیکھ کر. خود شر نہیں ہے. شر کہاں پر ہے؟ شر نہیں ہے. اس لیے فرمایا یا من ارجو لکل خیر, وہ جس سے امید رکھتا ہوں ہر خیر کی. وَآمَنَ سَاخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ, وہ جس کی ذات سے دور ہے شر. اللہ خیر خالق فرماتا ہے, ذات حق شر خالق نہیں فرماتا. اس کی ذات خیر فرماتی ہے, خالق شر نہیں فرماتی. یہ فرمایا یا من آمنہ, وہ جس کی ذات سے محفوظ ہے شر. پھر اس کے بعد فرمایا یا من یوتی من سألہ, اے وہ جو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو سوال کرے. اور پھر فرمایا یا من یعطی من لم یسألہ, اس کو بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہ کرے. اللہ اکبر. یا من یعطی الکثیر بالقلیل, اے وہ جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا فرماتا ہے. یہ عرض کیا ہے, آپ اس کو پڑھیں, غور کریں معارف کے اوپر. عرض کیا ایک علیحدہ موضوع اور جب کہ فقط دعاؤں کے اوپر ان کی شرح دی جائے, وضاحت دی جائے, ایسا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا یا من ارجو لکل خیر وآمن ساخط عند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من سألہ, یا من یعطی من لم یسألہ.
اس کے بعد تحنن منہ رحمہ، اے میرے اللہ میرے اوپر رحمت برسا، آتینی بمسئلتی کہ جمیع کا خیر دنیا، جو خیر ہے دنیا میں مجھے دے دے، یا میں عطا فرمائی این یوتین یسالنی جمیع، اور جو کچھ شر ہے مجھ سے دور فرما، بصرف عنی شر جمیع الدنیا والآخرہ، جو کچھ دنیا کا شر ہے نا اور یہ آخرت کا شر ہے مجھ سے محفوظ فرما، وآتینی زد اما آتیت زدنی من فضلک، مجھے عطا فرما، زیادہ زیادہ عطا فرما۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ نے ہر نماز کے بعد آج کے بعد، اور پھر اپنا ایک ہاتھ ادھر ریش پہ رکھنا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلی اس کو ہلانا ہے، یا کہنا یا ذل من والطول، یا ذل جود، ہے وہ جو صاحب منت ہے، صاحب جود ہے، جود کہتے ہیں کریم کو، سخی کو، والطول حرم شیبتی علی النار، میری ریش میری داڑھی کو آگ کو حرام قرار دے دے۔ اس کو آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد، مل کر پڑھیں۔ ہمارے پاکستان میں یہی ہوتا ہے، آپ ایران چلے جائیں، وہاں پہ جو عام کل بھی کے ڈرائیور لوگ ہیں، عام کھیتی باڑی کرنے والے، جیسے ہی مولانا صاحب نماز ختم کرتے ہیں، مولانا پڑھتے نہیں، وہ پیچھے سے ایک بندہ شروع ہو جاتا ہے یا من ارجو لکل خیر، سارے مل کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے کیونکہ یہ دعاؤں کا سلسلہ نہیں ہوا، رواج نہیں ہوا، تو اس لیے لوگوں کو نہیں بنا، تو بس آج کے بعد کل آپ یہ شروع کریں، اس کو لکھیں یہاں پر ترجمے کے ساتھ، اور ہر بندہ پڑھے غور سے اور گڑ گڑائے، اور اس کے بعد دعائیں روئیں۔ رجب میں رونے کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کو حاصل کریں، اور خاص طور پر دعاؤں کو پڑھیں، عظیم عظیم دعائیں۔ انشاءاللہ پھر جو ایک دو پروگرام ہیں ان کے اوپر میں اشارہ کروں گا کچھ دعاؤں کا، یہ خود آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تو ولادت و باسعادت ہے ہمارے پانچویں امام، اللہ کا علم، اللہ اس ذات حق کا علم لا محدود، جس کے امام جس کے وجود سے دنیا تک پہنچا وہ میرا مولا ہے امام باقر علیہ السلام۔ اداروں ایک موضوع ہے، انشاءاللہ میں کوشش ہے کہ ابھی ارادہ ہے ہر جمعے والے دن آپ کو معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اوپر معروضات عرض کروں انشاءاللہ، اگر توفیق ہوئی مجھے، تو اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کو چھیڑوں گا بحث کو۔ ایک موضوع ہے امہات الائمہ، معصومین علیہ السلام کی مائیں۔ زندگی نے کبھی آپ کے اوپر خمسہ سناؤں یا معرف سناؤں کہ یہ بیبیاں کون بیبیاں تھیں، انشاءاللہ اگر وقت رہا جمعے کے جو میں نے عرض کروں گا وہاں پہ بی بی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ کے اوپر بولوں گا، جو میں نے ایک ارادہ بنایا ہوا ہے کہ ہر جمعے والے دن معرفت امام زمانہ پہ کچھ گفتگو، ایک درس ہو، تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ لیکن اتنا بات آپ کو بتا لوں، یہ بیبیاں وہ بیبی ہیں جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ جو کچھ تاریخ میں درج ہوا ہے نا، یہ ظلم ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ امہات الائمہ یعنی معصوم ہیں، کیونکہ اللہ کا نور دنیا میں آنا تھا، اور اللہ کا نور کسی عام مستور کے بطن سے آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے اوپر یہ ایک ظلم ہوا ہے ابھی تاریخ میں۔ ہم عامر جمانوں نے سنا نا، کنیز کہتے ہیں، عموماً کنیز ہے، یہ کیوں کنیز تھی یہ بھی بتاؤں گا۔ بڑے معارف ہیں، بڑے امہات الائمہ ایک موضوع ہے، لیکن ابھی میں یہاں تو نہیں جانا سکتا۔ عرض کیا ہے کہ کبھی عرض کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ان بیبیوں کا کیا مقام تھا، یہ کنیز کیوں بنی، یہ کیا سلسلہ ہوا تھا، ایک پوری تفصیل ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھیں کہ حضرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی، یہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ بھی تاریخ پر ظلم ہوا ہے۔ اس کو ثابت کیا ہمارے اچھے جو مورخ ہیں، پڑھے لکھے علماء جید ہیں، کہ میں نے خود اس کی تحقیق کی، بڑے معارف ہیں ہر ایک بیوی کے اوپر۔ تو عرض کرنے کا ایک عظیم نور ہے اس کے اوپر۔ یہ امام کی ذات پاک ہوتی ہے۔ اور میں بتاؤں سمین، جو دوسری بات ہے نا، آج ہمارے پاکستان میں بھی اکثر بحث ہوتی ہے، کچھ بحثیں گفتگو ہوتی ہیں، وہ واقعہ نہیں جسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سمجھ سے باہر ہیں اور ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے، حقیقت ہے، لیکن کچھ ظلم ہوا ہے ہر دونوں طرف سے۔ یہ جو ہمارے بحث کی جاتی ہے ظہور کی یا ولادت کی، اس کو لوگوں نے سمجھے نہیں، حقیقت معارف تک نہیں پہنچے۔ کچھ جلا نے غلط معنی لیا، وہ غلط ہے، اس سے ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ غلط معنی لیتے ہیں کہ ان کی احمد ہار جو ہے وہ ماؤں کی شکم میں نہیں ہوتے، یہ غلط بحث ہے، قطعاً غلط ہے، ہماری صرف سروکار ہی نہیں ہے، یہ سر در صد غلط ہے۔ لیکن یہ بات ہے مسلمات میں سے کہ ان کی ولادت ہماری جیسی نہیں ہوتی، یہ مسلمات میں سے ہے۔ وہ اللہ کا نور ہے، ان کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، وہ خاص نظام کے ذریعے سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور عزیزادارو، اس بات کو بھی یقین کریں کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہم بھی نجس ہوتے ہیں،
ہماری ماں بھی نجس ہوتی ہے، اور وہ محیط جس جگہ پہ ہم آتے ہیں وہ بھی نجس ہوتی ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایسا عظیم پاک اور طاہر و مطہر ہوتا ہے، کعبے میں آئے کعبے کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اگر بیت اللہ میں بھی آئے بیت اللہ کو پاک کر دیتا ہے، اس لیے وہ پاک ہوتے ہیں، طاہر بھی ہوتے ہیں، مطہر بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز خود نفسی طاہر ہے، پاک ہے، پر مطہر نہیں ہے۔ مثلا دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ یہ انوار الہیہ طاہر بھی ہوتے ہیں، مطہر بھی ہوتے ہیں۔ ان کو کسی نجاست میں چھوا نہیں ہوتا، یہ پاک کرنے والے ایسے عظیم نمائندے ہوتے ہیں، ان کی مائیں بھی ایسی عظیم ہوتی ہیں۔ اللہ نے چن لیتا ہے ان کو جن کے ارحام اس قابل ہوں کہ اللہ کا نور آئے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے زیارت امام حسین سے جملہ کیا کرو؟ الارحام المطہرہ وَلَمْ تُنَجِّسْ كَالْجَهْلِيَّةِ، آپ وہ ہو اللہ نے جنہیں ارحام مطہرہ میں رکھا ہے اور کسی نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں۔ جی فرمایا ارحام مطہرہ، طاہرہ بھی مطہرہ بھی، پاک ارحام میں اللہ کا نور آیا ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، سنخیت ہو دونوں میں، نور پاک ہو، نجس جگہ پہ آ سکتا ہے، اور پھر وہ بھی اللہ کا نور۔ تو اس لیے محترم سامعین اس بات کو سمجھیں، حقیقت معارف کو لیں۔ ایک عظیم موضوع ہے احمد طہار کی ولادت و بعد صادر، ان کی والدہ ماجدہ کون سی ہوتی ہیں، کس کس مقام پر ہوتے ہیں، کیا کیا معارفت یہاں پہ پائی جاتی ہے۔ بس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک روایت عظیم آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا نحن واللہ